السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون كلهم يدعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام فی موضع آخر ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وَأَنَا الْمَاهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یمحو اللہ بی الکفر وَأَنَا الْعَاقِبُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لیس بعدہ نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ تھا ناتمام مکمل اسے کیا، اس لیے حضور آئے تمام انبیاء کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے اقرار اور اظہار کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول اپنے اپنے وقت میں، اپنی اپنی زندگی میں، اپنے اپنے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھے، اپنے اپنے وقت کے امام تھے، مجتبی، مرتضیٰ اور مصطفیٰ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے آخر میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ، محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات والا صفات پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب قیامت آئے گی،
نئی نبوت نہیں آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کذاب دجال مکار ہوگا، جو آپ کے بعد دعوے دار نبوت کے جھوٹے دعوے کو تسلیم کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے، بڑا لازمی اور ضروری عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات جاویدانی میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، تمام غزوات و سرایا میں جو آپ کے صحابہ شہید ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے، توحید کے لیے، سرور کائنات کی رسالت کے لیے، کفر کا راستہ روکنے کے لیے، شرک کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، تمام آپ کی حیات مبارکہ میں ہونے والے غزوات و سرایا میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرات جو جنگ لڑی گئی آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، سرور کائنات کے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ امام کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی حدیث کے مطابق، آپ کی پشین گوئی کے مطابق، سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں، اب قیامت آئے گی، نئی نبوت نہیں آئے گی۔ حضرات آپ کی حیات مبارکہ میں اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آپ کی حیات جاویدانی میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، امام کائنات کو خط لکھا، آپ نے خط پڑھا، مسلمہ کذاب نے لکھا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، آذان میں آپ کے نام کا اشہد ان محمد الرسول اللہ ترانہ پڑھتا ہوں، قرآن مجید پہ عمل کرتا ہوں۔ صرف ایک نکتہ ہے، صرف ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے، میں بھی شراکت دار ہوں آپ کی زندگی میں، اور آپ کی حیات مبارکہ کے بعد مجھے بھی حق دے دیجئے کہ میں نبوت کا شریک ہوں، شراکت دار بنا لیجئے، حصہ دار بنا لیجئے۔ امام کائنات تشریف فرما، ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی، خط پڑا، چہرہ مبارک پہ سرور کائنات کے سلوٹیں پڑ گئی، آپ کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا مسلمہ تو نبوت کی شراکت داری، حصہ داری کی بات کرتا ہے، کبریائی کی قسم ہے جس رب العالمین نے مجھے حق دے کے، صداقت دے کے، نبوت دے کے، ختم المرسلین دے کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اگر تو تقاضا کرے کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی مسواک کا ٹکڑا مجھے دے دو، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، مسلمہ کذاب تجھے میں مسواک کا ایک ٹکڑا بھی دینا گوارا نہیں کرتا۔ نبوت تو بڑا منصب، عظمت والا منصب، اور یہ بابی منصب ہے، اللہ جسے چاہے نبوت کے لیے چن لے۔ یہ کسبی منصب نہیں، کسبی عہدہ نہیں، کوئی نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، ذکر اذکار کر کے، درود پاک پڑھ کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے رب سے نبوت لے لے۔ حضرات یہ وہبی منصب ہے، کہا میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی
تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صحابہ کو تیار کیا ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کو تیار کیا مسلمہ کے قلع کما کے لیے، صحابہ کو تیار کیا مسلمہ کے قتل عام کے لیے، صحابہ کو تیار کیا ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحابہ کو تیار کیا ختم نبوت کے چوروں سے لڑنے کے لیے۔ اور امام کائنات نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ ادھر رب کا پیغام آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سرور کائنات علیہ السلام پیغام میں اجل آ گیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سرور کائنات اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، افضل البشر بعد از انبیاء، سرور کائنات کا رب کی دھرتی پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق، جن کو فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، خلیفۃ المسلمین بنے۔ امام کائنات کے صحابہ نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ اس لشکر کو روک لیجئے، مدینہ میں ہم تنہا ہیں، غیر مسلم قبائل مدینہ پہ حملہ کا سوچ رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا تم نہیں جانتے یہ مسئلہ میرے نبی کی ختم نبوت کا ہے، تم نہیں جانتے یہ مسئلہ ختم نبوت کے چوروں سے مقابلہ کا ہے، تم نہیں جانتے یہ مسئلہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑنے کا ہے، قتال و جہاد کرنے کا ہے۔ کبریائی کی قسم ہے اگر مدینہ کے کتے میرے گھر میں داخل ہو کے میرے کپڑے نوچ کے لے جائیں یہ مجھے گوارا ہے، مگر آقا کی ختم نبوت کے لیے روانہ کیا لشکر واپس بلانا مجھے گوارا۔ حضرات حضرات صحابہ کرام مسلمہ کذاب کے لشکر سے لڑے، یہ 70,000 لوگ ہیں، سرور کائنات کے صحابہ صرف 13,000 ہیں۔ مقابلہ ہوا، سرور کائنات کے جیالے ختم نبوت کے جانثار آقا کی ختم نبوت کے فدائی آگے بڑھے، مقابلہ کیا۔ آپ کے سارے زمانہ میں 259 صحابہ جامِ شہادت نوش کیا، اور آقا کی ختم نبوت کے لیے مسلمہ کذاب کے فتنہ کو روکنے کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرات 1200 صحابہ اس فتنہ کے قلع کما کے لیے رب کے حضور حاضر ہو گئے، اور ان 1200 میں 700 وہ صحابہ ہیں جو رب کے قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے قاری ہیں، جو دین کے عالم ہیں، 700 علماء اور 500 دیگر صحابہ، ٹوٹل 1200 صحابہ نے آقا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی گردنیں کٹوا لی، مگر سرور کائنات کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کیا، بلند آواز سے کمپرومائز کیا۔ حضرات اللہ رب العزت کے فضل سے امام کائنات فتنہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے فتنہ کے حوالہ سے آپ نے اس لشکر کا، اس گروہ اور ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرور کائنات علیہ السلام نے اس لشکر سے پہلے جتنے لشکر روانہ کیے آپ ہدایات جاری کرتے، آپ صحابہ کی رہنمائی کرتے اور فرمایا کرتے ایک ایک غزوہ کو دیکھیے، ایک ایک سریہ کو دیکھیے، غزوات و سرایا میں آپ کی ہدایات سیرت کی کتابوں میں درج ہیں۔ آپ فرماتے میرے صحابہ تم نے جنگ و جدل میں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، ان کے پھلدار درختوں کو کاٹنا نہیں، جلانا نہیں۔ حضرات جب باری آئی ختم نبوت کے ڈاکوں سے مقابلہ کی، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ سن لیجئے، تم جا رہے ہو مسلمہ کے مقابلہ کے لیے، بنو حنفیہ کے قتل عام کے لیے، آقا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، تم جا رہے ہو سرور کائنات کی ختم نبوت کے چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سن لو اس
میدان میں اور اس جنگ میں سرور کائنات کی ختم نبوت کے دفاع میں جو بھی مقابلے میں آئے گا بچوں کو بھی قتل کر دو، بوڑھوں کو بھی تہو ٹیک کر دو، عورتوں کو بھی ہلاک کر دو، ان کی عبادت گاہیں مسمار کر دو، ان کے پھلدار باغات اور درخت ان کو جلا کے راہ کر دو۔ کیا مطلب؟ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، عقیدہ ختم نبوت کا چور ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، سرور کائنات کے خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں اس کو کوئی حق حاصل نہیں، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، تو اس کو کوئی حق نہیں رب کی زمین پہ وہ زندہ رہ کے سانس بھی لے سکے۔ اتنی اہمیت ہے ختم نبوت کے عقیدہ کی، اتنا زیادہ مقام ہے ختم نبوت کے عقیدہ کے لیے۔ صحابہ کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں اور حضرات سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہ کی جان نشینی کرتے ہوئے حضرات جب بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ قادیانیت نے اپنے پرزے اور پر نکالنے کی کوشش کی، مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے جو سیسا پلائی دیوار بنے، سب سے پہلے جنہوں نے مقابلہ کیا، سب سے پہلے جنہوں نے فتوی کفر عائد کیا، تمہیں مبارک ہو، وہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی، شیخ الکل حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مناظر ختم نبوت مولانا بشیر احمد سخسوانی، عظیم سیرت نگار قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، امام الاشر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ہمارے ان اکابر نے سب سے پہلے مرزا قادیانی پہ کفر کا فتویٰ عائد کیا، اور یہ فتویٰ دیا حضرت شیخ الکل نے۔ ہر وہ شخص جو سرور کائنات کی بعثت کے بعد، ہر وہ بندہ جو امام کائنات کے اعلان نبوت کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اس کے دعوے کو قبول کرے گا وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر مر جائے اس بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دیا، اور حضرات مرزا قادیانی نے خود لکھا کہ سب سے پہلے مجھ پہ فتویٰ تکفیر عائد کرنے والے اہل حدیث کے سر خیال ابو سعید مولانا محمد حسین بٹالوی تھے رحمہ اللہ تعالی۔ حضرات اللہ رب العزت کے فضل سے جس شخص نے سب سے پہلے فتویٰ دیا وہ بھی اہل حدیث کا سر خیال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فاتح قادیاں بنایا وہ بھی اہل حدیث کا سر خیال ہے۔ حضرات اپریل سن 1907 مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا، اور اس اشتہار کا عنوان تھا مولوی ثناء اللہ مرسلی کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس میں لکھتا ہے جناب مولوی ثناء اللہ صاحب، آپ نے مجھے مفتری کہا، مفسد کہا، آپ نے ہر طرح سے میرے راستے کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرات مولانا ثناء اللہ کے حوالہ سے اشتہار شائع کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ حق کو واضح کر دے، باطل کو واضح کر دے، سچ اور جھوٹ کا نتارہ کر دے۔ اللہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، جو حق کے حق پہ ہے اس کی زندگی میں باطل نظریات والے کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ مولانا کے پاس اشتہار پہنچا، اپنے رسالہ ہفت روزہ اہل حدیث میں اس اشتہار کو شائع کیا اور کہا قادیانی مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی، مجھے تیری یہ دعا قبول ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو فیصلہ کر دے، سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، اللہ فیصلہ کر دے، حق سے باطل کو جدا کر دے، اللہ تو فیصلہ کر دے۔ آقا کی ختم نبوت کے متوالے حق پہ ہیں، یہ
डाकू और चोर हक पे हैं। हजरात, इस दुआ को अभी 1 साल 1 माह गुजरा था। 26 मई सन 1908 लाहौर के ब्रांडरथ रोड पे मिर्जा कादियानी जहन्नम मकानी अपने एक मुरीद के घर में आया। हैजे के मर्ज में मुब्तला हुआ, हैजे की वबा में मुब्तला हुआ। वाशरूम गया क़ज़ाए हाजत के लिए। बदबख्त गंदगी का ढेर था। रब ने गंदगी के ढेर पे हमेशा के लिए जहन्नम वासिल कर दिया। 26 मई सन 1908 मिर्जा गुलाम कादियानी का यौम मरग है और मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फाते कादियान शेखुल इस्लाम उसके मरने के बाद सिर्फ 1 साल जिंदा नहीं रहे, 2 साल जिंदा नहीं रहे, 10 साल जिंदा नहीं रहे, 20 साल जिंदा नहीं रहे। मौलाना सनाउल्लाह कादियानी दज्जाल के मरने और जहन्नम वासिल होने के बाद पूरे 40 साल तक जिंदा रहे। आका की खत्म नबूवत का दिफा करते रहे। सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लटेरों को ललकारते रहे। और 16 मार्च सन 1948 सरगोदा में मौलाना सनाउल्लाह ने वफात पाई रहमहुल्लाह ताला। और हजरात, अल फज़लो बिमा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, अजमत वो है जिसका इतराफ दुश्मन भी करे। पिछले दिनों हम सरगोदा में गए जमात के एक वफद के साथ, और सरगोदा में जमात के जो आजकल अमीर हैं उनका नाम है मौलाना इरफानुल्लाह सनाई हाफिज़हुल्लाह ताला। मौलाना इरफानुल्लाह कौन है? ये हजरत फाते कादियां के पड़पोते हैं, मौलाना सनाउल्लाह की नस्ल से हैं। हमने कहा हजरत सनाई साहब मौलाना की कब्र पे जाके मौलाना की कब्र की जियारत करना चाहते हैं, उनके लिए रब की बारगाह में दुआ करना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना अबैदुस्सलाम साहब को हमारे साथ भेजा। सरगोदा के कब्रिस्तान कला में आओ, मैं आज भी मुशाहदे की दावत देता हूँ। आइए फिजिकली अपनी आंखों से जाके नज़ारा कीजिए। सरगोदा के कब्रिस्तान कला में मौलाना की कच्ची कब्र है। सुन्नत के मुताबिक हम खड़े हुए, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, दस्ते सवाल दराज किया, अल्लाह शेखुल इस्लाम की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह फाते कादियां के दर्जात अपनी जन्नत में बुलंद फरमा दे। अल्लाह हमें फाते कादियां के मिशन को आम करने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात, दुआ से फारिग हुए, मैंने अजीब मंजर देखा। मौलाना के कदमों में एक कब्र है, उस कब्र पे एक संगे मरमर का कतबा लगा हुआ। उस कतबा पे लिखा था जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना सदरुद्दीन देहलवी शेखुल हदीस जामिया बिनोरिया कराची। मैंने अर्ज की हजरत सनाई साहब की खिदमत में, हजरत जी आपके खानदान की कब्रों का अहाता है। मौलाना सनाउल्लाह की आल औलाद ऐसा वकारब इस अहाता में दफन है, किसी और की कब्र नहीं। ये गैर अहले हदीस आलम दीन शेखुल हदीस वक्त के मुफ्ती मौलाना के कदमों में दफन है। वजह क्या, सबब क्या, हालात क्या, कैफियत क्या? उन्होंने बताया मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी सरगोदा के रहने वाले थे। सारी उम्र कराची के जामिया बिनौरिया और जामिया फारूकिया में तदरीस करते रहे। आखिरी उम्र में सरगोदा वापस आए, हमारे घर तशरीफ लाए। आके कहने लगे, हजरात मौलाना सनाउल्लाह की आल औलाद, मैं एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। मैंने मुताला किया शरक से गरब तक, शुमाल से जनूब तक, जो खिदमात खत्म नबूवत के हवाला से, मिर्जा की तरदीद के हवाला से, मिर्जा की जहन्नम मकानी के हवाला से मौलाना सनाउल्लाह की है, वो किसी आलम दीन की नहीं। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी ख्वाहिश है मौलाना के कदमों में कब्र की एक जगह बाकी है, मुझे उस जगह दफन होने की इजाजत दे दीजिए। हजरात, हजरत सनाई फरमाते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, हम हाजिर
یہ مفتی صدرالدین دہلوی مولانا کی خدمات کے اعتراف میں آج بھی مولانا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے وہ نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں، اور حضرت شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر محبت سے کہیے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے جو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرتا ہے اس طرح سمجھیے وہ امام کائنات کی ذاتی خدمت کر رہا ہے، آپ کے جسم اطہر کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے جسد انور کی خدمت کر رہا ہے۔ اور حضرات، حضرت علامہ شہید نے فتنہ قادیانیت کو للکارا، حضرت علامہ شہید نے عرب ممالک میں اس فتنہ کا متعارف کروایا، ان کا گلا کما کیا، اور پہلی کتاب عربی زبان میں اس فتنہ کے خلاف حضرت علامہ شہید نے لکھی، القادیانیہ۔ اور حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں لوگوں، مدینہ منورہ تھا، مسجد نبوی تھی، سرور کائنات علیہ السلام کے روضہ انور کی ہمسائیگی تھی، رمضان کی 27ویں رات، اور رات کو عبادت کرتے ہوئے رات کے آخری پہر میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے روضہ انور کے قریب اپنے کمرے میں گیا۔ القادیانیہ آقا کی ختم نبوت کے دفاع میں لکھی ہوئی اپنے تکیہ کے نیچے رکھی، آرام کی غرض سے سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اپنی رحمت کا نزول فرمایا، اور رب العالمین نے مجھے خواب میں امام کائنات کا دیدار کروا دیا۔ فرماتے ہیں منظر کیسا ہے، عجیب منظر۔ مسجد نبوی میں داخل ہوا، روضہ انور کے قریب گیا، میں نے دیکھا آج روضہ انور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، میرے سینے میں اللہ رب العزت نے میرے سینے تک وہ ٹھنڈک، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذائقہ اور اس ٹھنڈک کو میں نے سینے تک محسوس کیا۔ کیا دیکھا؟ آگے بڑھ کے امام کائنات مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر جناب عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں میں نے جی بھر کے آقا کا دیدار کیا، شیخین کا دیدار کیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے سلام عرض کیا، آپ نے نہایت محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ میں باہر نکلا، میں نے روضہ انور کے دربانوں سے کہا یار یہ دروازے تم روز کیوں نہیں کھولتے؟ انہوں نے کہا احسان یہ روز روز نہیں کھلا کرتے اور ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے، تجھے مبارک ہو۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں ابھی یہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، مسجد نبوی کے میناروں سے نماز تہجد کی اذان بلند ہو رہی ہے، اور مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کیا، سجدہ شکر بجا لایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مجھے ساری زندگی آقا کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کی توفیق عطا فرما دینا۔ حضرات فرماتے ہیں روزہ رکھا، نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، نماز اشراق سے فارغ ہوا، سویا نہیں۔ مدینہ منورہ، مدینہ یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ، اپنے استاذ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں پہنچا، اپنا سارا خواب عرض کیا۔ شیخ فرمانے لگے احسان تجھے مبارک ہو، رب نے تیری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا ہے۔ آؤ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے مولانا محمد ارشد خلیق صاحب، ضیاء الرحمن ظہیر صاحب اس شہر میں میری جماعت کی قیادت ذمہ داران، ان کے شانہ بشانہ نکلیے، اپنا مال پیش کیجئے، وقت صرف کیجئے، اولاد پیش کیجئے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے تن من دن پیش کرنے سے بھی کبھی دریغ کریں گے؟ بلند آواز سے دریغ کریں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنا تن من دن پیش کرنے سے دریغ کریں گے؟ انشاءاللہ
इंशाअल्लाह हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से हम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने अकाबर की तरह इस फितना का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा दे, अकीदे खत्म नबूवत के प्रचार की तौफीक अता फरमा दे, और इस चौखट की चौकीदारी करते हुए हमें शहादत की मौत अता फरमा